کام پایا گیا ہے، بس اسے سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کام ہے، داخل ہونا، بس آگے یہ نہیں کہ ماضی یا حال یا استقبال یا اس کے لیے پھر داخلہ کی شکل سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام ماضی میں ہوا، ماضی میں، اور یدخلو تدخلو یہ جو مضارع ان کی شکل سے پتہ چلتا ہے یا تو حال مراد ہے یا استقبال. تو جب کلمہ لن داخل کرتے ہیں تو پھر نفی ہو جاتی ہے مستقبل کی، یہ خاص ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی زمانے کے ساتھ ہے. تو جب کہا جائے ادخل داخل ہو جا تو یہ مستقبل میں کام کے مطالبہ ہے، تو کام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مستقبل میں. تو یہ شکلوں سے پتہ چل رہا ہے، کن سے؟ تو جب دخول کہا تو اسے پتہ چل گیا صرف معنی ہے، صرف معنی ہے، خاص زمانہ کوئی بھی نہیں، خاص زمانہ کوئی بھی نہیں. یہ شکلیں بتاتی ہیں. سامون سننا بس کرنا، ٹھیک ہے، کیا کرنا. اور استطاعت کیا مطلب؟ طاقت رکھنا، یعنی میں بھی کہہ لو سہ جانا، کیا سہ جانا، بس رہنا، کیا طاقت رکھنا. یہ ان سے کوئی خاص زمانہ سمجھ میں آیا نہیں نہ آیا. تو لہذا جن شکلوں سے کوئی خاص زمانہ سمجھ میں نہیں آتا، بس معنی ہی آتا، تو وہ مصدر ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں کرنا، ہونا، سہنا، بولنا، اٹھنا، رونا، دھونا، پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ سارے مصدر ہیں. اردو میں فعل کے آخر میں، کام کے آخر میں نہ آئے تو وہ مصدر ہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عربی میں تو پھر اس کی الگ ہے نا کہ مصدر سمائی یہ ہیں، ٹھیک ہے. تو اب سمجھ آ گئی. تو ان تدخلو، تو جب اریدو ان تقوم اریدو قیامہ کا، یعنی ان نے اسے مصدر کے معنی میں کر دیا، تو زمانے سے نکالنا دیا، خاص زمانے سے. اسی طرح ان تدخلو میں بھی. تو اب دیکھو، اب آگے جا کے ہم بات کریں گے. تدخلو صیغہ بتاؤ. فعل مضارع اسم مرفوع ثلاثی مجرد سیسباب نصر ینصب. شاباش. ثلاثی مجرد سے اسباب نصر ینصب. آپ نے کہا صحیح اسباب ناصرہ، آپ نے تدخلو کو صحیح کیسے کہا؟ تدخلو کو صحیح کہا ہے نا، کیسے صحیح کسے کہتے ہیں؟ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں نہ علت ہو، نام ظاہر نہ دو حرف کی ہوں. آپ جہاں بتاؤ پھر تدخلو میں واو تو آئی ہوئی ہے، تو واو تو حرف علت ہے، تو آپ کہہ رہی ہو صحیح ہے. پھر صحیح کیسے ہوا تدخلو؟ دیکھو واو نہیں آئی تو واو تو حرف علت ہے، آپ نے اسے صحیح کہا. جواب دو. بہت زیادہ ہے، اس لیے ایک مقابلہ میں کوئی حرف علت آیا ہو، یہ زیادہ ہے. ہاں کس کے؟ حروف اس لیے ایک مقابلہ فا عین لام کلمہ. تو ادھر حروف اصلیہ کتنی ہیں تدخلو میں؟ 3 دال خا اور لام. شاباش. تو اس لیے کہ نکل گئے ہیں دال خا لام. نام. آپ کو نہیں پتا کہ بس رٹا لگایا ہے کہ بس صحیح ہے. دال خا لام فا عین لام تدخلو تفعلو. اب تدخلو تفعلو تا زائدہ اور فا عین لام اصلی، ان کی جگہ دال خا لام اصلی، ٹھیک ہے. تو واو تو ویسے ہی زائد ہے، تو پھر یہ تو صحیح ہوا کیونکہ حرف علت کوئی نہیں ہے، حمزہ کوئی نہیں ہے، اور دو حمزہ ایک طرف ہو گیا، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، تو صحیح نہیں. تدخلو. اچھا اب بتاؤ، یہ فعل ہے تدخلو، یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے؟ تدخلو 2 میں سے ہے. 2 میں سے 2 کون سے ہیں؟ وہاں ذکر غائب تو غیر مؤنث کا ہے. اے واحد مذکر غائب میں جلد سے ہے جی. اے تدخلو جمع مذکر غائب. تو آپ بھی غائب ہو، حاضر غائب ہو نا، تو 2 میں سے کیوں کہا تھا؟ 2 تو واحد ہوا، تو واحد تو ہے کوئی نہیں، پھر 2 سے کیوں بولا تھا؟ 2 میں سے یا 12 میں سے؟ 12 میں سے. 12 کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ پکا ہوتا ہے. تسی کچے ہو نا، جدوں نے بھول جاندہ ہے. جب پکا ہوتا ہے تو پھر کچی بات کیوں کرتے ہو؟ جب پتہ ہے کہ 12 کا فاعل پکا ہے. ماضی میں تو نظر آتے ہیں سارے کے سارے، اور مضارع میں 3 جگہ نظر نہیں آتے، باقی جگہ میں نظر آتی ہیں. باقی جگہ ہے تو ضمیر مرفوع متصل ہی ہیں، لیکن 3 میں ہمیشہ پوشیدہ رہتے ہیں اور وہ واجب ہے، اور باقی میں ظاہراً
اس کے ساتھ ملی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ. آپ بتاؤ تدخلو میں فاعل کون سا ہے؟ واو ضمیر بارز، ہاں اونچی آواز نہ. واو ضمیر بارز، واو ضمیر بارز. مرفوع مرفوع متصل ہاں محلن ہاں مرفوع محلن اس کا فاعل. فائل یہ ہے واو ضمیر. شکر ہے کہ دیکھتے بات صحیح کی تھی تسی اگلی فعل دے بانا تدخلو فعل فائل. کچھ اگے بھی کیتے ہیں لیکن تھوڑا جا تسی جو ہے نا پریشان ہو جاندے. پریشان کیوں ہوندے ہو؟ سوال جو سوال نو فوراً سوال دے تو متوجہ ہو جائے سوال کی ہے وہ دے متعلق جواب دینا آندا ہوندا بھی ہے تے وہ اپنے دماغ تے انہوں ہیوی کر لیندے نے. ان تدخلوا الجنہ، ان تدخلوا الجنہ. تو الجنہ تھا سیکھ سا میں کیا ہے؟ اسم. اسم. تعداد کے اعتبار سے کیا ہے؟ واحد. واحد. تعریف و تنکیر خاص و عام کے اعتبار سے کیا ہے؟ ذکر مؤنث. ذکر الجنہ تھا الجنت مؤنث تو تسی مذکر کیوں کیا ہے؟ تا گولدان ہی ہے تو آپ نے پہلے کیوں کہا مذکر؟ یہ نا کہ جلدی ایسا ہے نا گرم گرم ڈوئی منہ تے رکھو نالی ہسپتال پہنچی ہو وہ بڑی جلدی ہی تو جلدی جی انجی ہوتا ہے گرم گرم چاہ منہ دے اندر زبان سڑ گئی جلدی ہے بڑی میں جانا ہے بس کو سارے نہیں جانا ہے اگے دی تیاری کرو. تو الجنت علامت تنیس نہیں نظر آئی تو پھر تیزی کیوں کی ہے؟ اس میں متمکن ہے یا غیر متمکن ہے؟ اس میں متمکن ہے. کیسے پتہ چلا یہ اس میں متمکن ہے؟ غیر متمکن میں سے کوئی اس کی علامت نہیں. شاباش. اس میں غیر متمکن 8 قسمیں 8 قسموں میں سے یہ نہیں ہے تو جب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس میں متمکن اس میں متمکن متمکن ہے. الجنہ. اب آپ بتائیں یہ مصدر ہے مشتق ہے جامد ہے؟ جامد. یہ جنت کا نام ہے جنت کا باغ تو یہ اس میں جامد ہے یہ. اب سوال تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آپ نے جواب دینا. الجنہ ادغام ہوا ہے نا الجنہ اصل میں کیا تھا؟ جانانا. چلو کچھ تو کیتا جی نا پھر جانا نہ آیا. پھر جانا نہ جی تو مطلب کہ وہ دو متحرک ہیں پہلے کو حرکوں کو گرائیں گے پھر نون قانون میں ادغام کریں گے. ٹھیک ہے چلے تو اڑتے چھوڑ دیتا. اب بتاؤ الجنہ میں الجنہ کیوں نہیں پاڑے؟ لام کو جیم کر کے جیم کا جیم ادغام کیوں نہیں کرتے؟ تو ایسے ان تدخلوا الجنہ نہیں پڑھا جا رہا ان تدخلوا الجنہ الجنہ. آپ بتاؤ تو سیدھے نہ پڑھے ہو نا تو اونچی بولو. حروف شمسیہ جو حروف شمسیہ ہوتے ہیں ان میں تو پڑھا ہی نہیں جاتا وہ لام تو جیم ہو جاتا اور حروف قمریہ. تو نہیں پتہ جیم حروف قمریہ میں سے ہے تو جب قمریہ میں سے لام ظاہر کر کے پڑھیں گے لام کو جیم کر کے جیم کا جیم ادغام تب کریں گے جب حروف شمسیہ میں سے الف لام کے بعد آ جائے. لیکن یہاں تو قمریہ میں سے آیا اس لیے الجنہ پڑھیں. الجنہ تو نہیں پڑھ سکتے. الجنہ ام حسیبتم ان تدخلوا الجنۃ. ابھی ادھر رکھتے ہیں ام بمانا یہ ام ہو گیا. حسیبتم آپ نے کہا فعل اور تم ضمیر آپ نے کہا یہ فاعل تو حسیبتم فعل اور فاعل ہو گیا. ان تدخلوا الجنہ ان آپ نے کہا کہ حرف مصدریہ ہے حرف مصدریہ ہے اور آپ نے یہ پڑھا تھا کہ حروف جو ہے نا حروف کے بڑے فائدے ہیں حروف کے بڑے فائدے ہیں. اور آپ نے نہیں پڑھا جنہوں نے ہدایت النحو تھوڑی پڑھی انہوں نے پڑھا حروف کے بڑے فائدے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ وہ رابطہ کا کام دیتا ہے. کس کا؟ رابطے کا کام دیتا ہے. ایک کو دوسرے سے ملاتا ہے اسم کو اسم سے ملا دیتا ہے فعل کو فعل سے ملا دیتا ہے. ٹھیک ہے جملے کو جملے سے ملا دیتا ہے جملے کو ملا دیتا ہے. ایک اسم ایک فعل انہیں آپس میں ملا دیتا ہے.
پوری. تو اب یہاں دیکھیں ام حسیبتم فعل فاعل تھا. اب ظاہر ہے حاسبہ یاسبو آپ نے پڑھا ہے, تو حاسبہ یاسبو بتائیں فعل لازمی ہے یا فعل متعدی ہے؟ معنی کے اعتبار سے جب پوچھا جائے گا معنی کے اعتبار سے تو پھر ہم بتائیں گے کہ لازم ہے یا متعدی. آپ بتائیں گے حسیبتم لازم ہے یا متعدی؟ متعدی. متعدی. متعدی کیسے پتہ چلا؟ آپ بتاؤ کیسے پتہ چلا؟ فاعل مفعول دونوں کو چاہتا ہے. وہ تو چاہتا بیوقوف, میں نے اس وقت نہیں بتایا تھا کہ کیسے پتہ چلتا ہے معنی کے اعتبار سے کہ یہ لازم ہے یا متعدی ہے. اب ماضی کے پہلے سے اگر ترجمہ کریں تو اس میں نہیں آتا ہے, تو تھوڑے سر پہ کھے آتا ہے, اس میں تو نہیں آتا, اس نے گمان کیا. ٹھیک ہے, اور یہ اکثر ہے, بعد دفعہ نہیں آتا پھر بھی متعدی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ متعدی. ایک تو یہ تو دوسرا وہی ہے کہ یہ افعال قلوب میں سے ہے, افعال قلوب میں سے. تو افعال قلوب میں سے جو ہے وہ دو مفعول کو جاتے ہیں متعدی ہیں, ایک ہی نہیں بلکہ دو کو جاتے ہیں. کس کو؟ دو مفعول. اس کے دو مفعول آتے ہیں. بتاؤ تو جو فعل متعدی ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. کون کون سی؟ متعدی با ایک مفعول, متعدی با دو مفعول, متعدی با سه مفعول, متعدی با دو ہاں, مفعول. جو متعدی با دو مفعول اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک میں اکتفا جائز اور دوسرے میں نہیں ہے. وہ کتنی ہیں بتاؤ؟ علمت, حسبت, خلت, زعمت, ظننت, رأيت, وجدت. وہ حسیب تو ہے نا, تو کتنے مفعول اس کے آئیں گے؟ 2. 2. کتنے مفعول؟ ایک کا حذف کرنا جائز نہیں ہے, ایک کا حذف کرنا جائز. تو میں نے کہا تھا وہ آپ آگے پڑھیں گے کہ 2 کا حذف کرنا جائز ہے, 2 کا حذف کرنا, جائز. اور اس کے عمل کو باطل کرنا بھی جائز ہے کہ یہ کسی پہ بھی عمل نہ کرے, کسی پہ عمل نہ کرے. عمل نہ کرے. نہ کرے. تو یہاں حسیبتم 2 مفعولوں کو چاہتا ہے. کتنے؟ 2 مفعول. تو حسیبتم تم نے گمان کیا, تو اب اس کا مفعول چاہیے. تو تدخل الجنہ پورا اگر ان نہ ہو تو آگے ہے تدخل فعل فاعل الجنہ مفعول بھی, یہ تو آگے جملہ ہے, تو جملے پہ اس نے عمل نہیں کرنا, جملے پہ پھر وہ جملہ محلن منصوب ہوگا, پھر اسے مفرد کی طویل کر کے تو اس کو کیا کرتے ہیں مفعول بنا دیتے, کیونکہ مفعول مفرد ہوتا ہے یا جملہ ہوتا ہے؟ بتاؤ مفعول مفرد ہوتا ہے یا جملہ؟ فاعل مفرد ہوتا ہے یا جملہ؟ مفرد. شکر ہے کہ تیرے تسی یہ نہیں کہا کہ فاعل کلا نہیں ہوتا, فاعل جملہ آئے گا تو پھر ہی فاعل بنے گا, تو پھر جتنے بھی بیٹھے تھے سارے نے کوئی جملہ بنانا ہے تو پھر یہ فاعل بنے. تو فاعل بھی مفرد ہوتا ہے اور مفعول بھی. ایک لڑکا نا میرے پاس پڑھنے آیا, تو وہ کرونے میں, اس میں کرونے میں آیا, تو آپ کو تو کرونے کا زور تھا, ٹھیک ہے, اور پتہ نہیں کس کس کا شور تھا. تو وہ آیا تو پڑھتا بڑے مدرسے میں وہ, تو اسے میں نا تحریر سمبٹ پڑھا رہا تھا, یہ فضائل سے سمجھ دیا تحریر سمبٹ کو قافیہ کی, تو پھر یہ منطقی گفتگو عقلی گفتگو اس میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اسے میں نے کہا کہ یہ فاعل جو ہے نا مفرد ہوتا ہے, اس طرح کی بات کی, اور مفعول بھی مفرد ہوتا ہے. اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا غلام زیدین, غلام جا غلام زیدین, جا فعل غلام مضاف زید مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ میں کے فاعل, میں نے کہا یہ نہیں ہے, مضاف مضاف الیہ میں کے فاعل نہیں بنتا, فاعل صرف غلام ہے. کون ہے؟ غلام. آگے تعلق ہے, کس کا ہے, تعلق بتانے کے لیے. کیا آگے اس کا مطلب ہے کہ غلام و زید مل کے فاعل بن رہے ہیں, دونوں کام کر رہے ہیں؟ کوئی بیوقوفی گئے گا. کہاں آنا زید آیا کہ غلام آیا ہے؟ بولو. غلام. شکر ہے کدھر انج کیا چھڑے زید آیا ہے, تو غلام آیا ہے, تو زید کا آیا ہے کیونکہ وہ زید آیا ہے, دونوں ہی آئے نہیں. تو اس کو سمجھ نہ آئی, اس کی بعض لوگوں کو بعض بچوں کو سمجھ نہیں آتی, تو سمجھ نہیں آتی تو ایسے بھی بدتمیز ہوتے ہیں کہ استادوں کے خلاف بات کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بہت پہنچ گئے, یہ علم کا بخار بھی ہو جاتا.
علم کا اللہ پاک بچائے، حجاب اکبر، ٹھیک ہے، دعا کیا کرو اللہ پاک علم نافع دے. تو جسے علم نافع ملتا ہے اس کی گردن اوپر نہیں ہوتی، یہ اس کی نشانی ہوگی، اس کی گردن جھکی رہے گی. وہ جتنا بھی آگے بڑھے گا نا وہ اور جھکے گا، کیونکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ مالک کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، کیونکہ اس کے اندر نور آ رہا ہے. علم نہیں آ رہا صرف، علم کا نور بھی آ رہا ہے. تو جہاں صرف علم آئے نور ہی نہ آئے تو پھر فطور تو نظر آنا ہی ہے. تو جہاں ہوتا ہے نور ادھر ہوتا ہے سرور، ٹھیک ہے، نہیں آتا ادھر غرور. تو وہ تو جھکی ہوتی ہیں نا. تو اسے سمجھایا تو اس کی سمجھ میں نہ آیا اس کی. پھر میں نے اسے پوچھا بتا فاعل مرکب ہوتا ہے یا مفرد کیا ہوتا ہے؟ مفعول مفرد. تو یہ مفرد ہی ہے. اس کو سمجھ آ گئی اس کو، تو آج کو بھی آ جانی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ یہ ان تدخل الجنہ، اگر ان کو نکالیں تو تدخل خود فعل ہے، ٹھیک ہے، تدخل، اور اس کے اوپر خود عامل ہے وہ نواصب و جازم سے خالی ہونا. تو جب ان آیا تو ان بھی عمل کر رہا ہے. تو اب پیچھے عمل کیا ہے؟ پیچھے تو حسیب تم تھا، حسیب تم چاہ رہا ہے آگے مفعول، تو مفعول آگے ان خود عمل کر رہا ہے اس کے اندر تدخل میں، اور تدخل پھر آگے عمل کر رہا ہے جنہ میں، اس میں. تو یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور خبریہ ہو کر پھر ان نے جو اس کو مصدر کی تاویل میں کیا تھا، تو بتاویل مصدر، بتاویل مصدر، پھر یہ منصوب محلن، جگہ منصوب کی ہے، جگہ کیونکہ مفعول ہے، پھر منصوب محلن تدخلو کا مفعول بنے گا. فاعل کی سامن حسیب تم کا مفعول بنے گا، کس کا؟ تو یہ فاعل بنانے کی ہو کیا بنے گا؟ تو دیکھا مفرد کیوں مفرد کی طویل میں کر رہے ہیں، ایسے کرتے ہیں مفرد کی طویل اس لیے کرتے ہیں کہ مفرد ہوتا ہے نا، تو پھر اس کو طویل میں کرنا ہے، کیونکہ ان نے اس کو کیا کر دیا؟ مصدر کی طویل میں کر دیا. تو مصدر کیا؟ مفرد. تو بتاویل مصدر ہو کر مفعول بھی، یہ بتاویل مفرد، ٹھیک ہے، مفعول بھی. سمجھ آ گئی؟ تو ان نے کیا کیا ہے؟ ان پھر ملاتا ہے کہ نہیں، یا ان مصدری ہے، کیا ہے؟ تو اب بتاویل مصدر کر دیتا ہے، اور جب مفرد کی طویل میں ہو گیا تو اس کا مفعول بن گیا، لیکن ظاہراً تو نہیں نا، اس لیے کہتے ہیں محلن، کیا؟ محلن منصوب، اور یہ ہمیں مقبول. آگے دیکھو، ان تدخل الجنہ، ان ناصبہ، تدخلو میں نون علامت نصب جو گر گئی، ٹھیک ہے، اور تدخلو فعل اور واو اس کا فاعل. الجنہ بتاؤ، اب مجھے آپ بتاؤ کہ فعل معروف اور فعل مجہول یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. فعل معروف کی کتنی قسم ہے؟ فعل معروف کی دو، فعل لازم اور فعل متعدی. متعدی. فعل لازم ہو یا متعدی کیا عمل کرتا ہے؟ فعل برابر رہتا ہے ہاں، اور شیء اسم مفعول سے رہتا ہے، اور متعدی ہو تو ساتھ کو مفعول بھی سمیت. مفعول بھی. اب یہاں دیکھو، حسیب تم تو آپ نے پڑھ لیا فعل فاعل، آپ نے ان تدخلو کو بھی آپ نے سمجھا کہ دیکھو ترجمہ، تم نے گمان کیا جنت میں داخل ہونے کا، کس میں؟ جنت میں داخل ہونے کا. تو گمان کا تعلق کس سے ہوا؟ آپ کے گمان کا تعلق، مثلا آپ کے گمان کا تعلق کس سے ہوا؟ تم نے گمان کیا جنت میں داخل ہونے کا، تو پھر اس گمان کا تعلق کس سے ہوا؟ گمان مانا ہے نا، حسیب تم کا مانا حسبان، اور گمان اردو میں کہہ رہے ہیں، تو اب حسبان اور گمان کا تعلق کس سے ہوا؟ مفعول سے. اور اس کا نام تو بول دو نا. مفعول. مفعول بھی آگے آؤ ذرا، آگے لفظ بھی بولو، لفظ بھی بولیا کرو. داخل ہونے پر جنت. ہاں، جنت میں داخل ہونے، کس کا گمان کیا ہے؟ جنت میں. داخل تو مفعول بھی کسے کہتے ہیں؟ کہ فعل کا معنی کا تعلق فاعل سے اس اسم کے ساتھ ہو جائے، فاعل سے اسی اسم کے ساتھ ہو جائے. تو لہذا وہ اب فاعل سے یعنی داخل ہونا تمہارا، تو فاعل سے فعل کا تعلق کسی شے سے ہوا ہے، کس سے؟ وہ ہے دخول جنت، دخول جنت. جنت. کہ حسیب تم نے گمان کیا، اس گمان کا تعلق جو فاعل سے صادر ہوا، گمان، اس کا تعلق تدخل الجنہ یعنی دخول جنہ، جنت میں داخل ہونا. تو داخل ہونے سے اس کا
تعلق ہو گیا، لہذا وہ مفعول بھی بنا. وہ مفعول بھی. یہ جو بتایا جاتا ہے کہ مفعول بھی وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، ہر جگہ تو ایسے نہیں ہوتا. اصل تعریف اس کی یہ ہے کہ مفعول بھی وہ ہے کہ جس کے ساتھ فاعل کا فعل متعلق ہو، فاعل کا فعل متعلق اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ تعلق. تو فاعل سے فعل صادر ہو اور جا کے اسے مل جائے اس کے ساتھ. اس لیے حسبان اور گمان، آپ تمہارا گمان جنت میں داخل ہونے سے متعلق ہے اور تمہارے گمان کا تعلق دخول جنت سے ہے، دخول. جنات سے. تو یہ تو ہو گیا مفعول بھی. کیا ہو گیا؟ مفعول بھی. مفعول بھی. الجنہ، دیکھو الجنہ پہ نصب آیا نا، فعل فاعل تو آپ نے پڑھ لیا تھا، دخول فعل ہے اور یہ فاعل ہے. اب آگے تو مفعول ہی آنا ہے، کوئی بھی آنا ہے، یا حال تمیز آئے گی یا حال. کچھ ہوگا نا. اب آپ بتاؤ الجنہ تھا مفعول بھی ہے، مفعول ما ہے، مفعول لا ہے، مفعول ما ہے، مفعول مطلق ہے یا حال یا تمیز ہے؟ الجنہ تھا حال حال. ہاں جی. مفعول بھی. مفعول بھی کی تعریف آپ نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ فاعل کا فعل متعلق ہو. اور حال کسے کہتے ہیں؟ جو فاعل یا مفعول جملے کے آس پاس جاتا ادھر کون سی حالت بیان کر رہا ہے الجنہ؟ تم جنت میں تم داخل ہو جاؤ حالت جنت میں، کوئی بیوقوفی ہوگا تو پھر حال تو اس میں فاعل یہ اس میں مفعول ہوتا ہے، وہ تو فاعل کی حالت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ اس میں فاعل ہوگا یہ اس میں مفعول ہوگا، پھر اگلی بات ہے. ٹھیک ہے، تو الجنت اس میں جامع تھا تو تم نے یہ بنا دیا کہ تم داخل ہو، آگے کوئی نہیں کسی میں داخل ہو حالت جنت میں. حالت کوئی دو چار آپ جیسے بیوقوف ہونے چاہیے آگے بڑھے ہیں. آپ بتاؤ مفعول ما ہوتا تو واو ہوتی، واو ہے کوئی نہیں ادھر. والجنہ تم داخل ہو جاؤ جنت کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو واو لگائی نا، تو مطلب کیا ہو گیا زبیر صاحب کے نزدیک کہ تم جنت کے ساتھ داخل ہو جاؤ. کس کے ساتھ؟ مفعول فی. مفعول فی جس میں فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، جس کے اندر وہ زمان وہ جگہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ اچھی بات کی اس نے زبیر نے. چلو زبیر ہے اگرچہ نہیں دوپہر ہے زبیر، زبر سے زبیر، ٹھیک ہے، تصغیر. تو بات اس نے صحیح کی ہے تدخل الجنہ کہ جنت میں انٹر ہے، انٹری ہے کس میں؟ جنت. تھوڑا دماغ اتنا بھی نہیں کام کرتا کہ ہم اس طرح بھی دیکھیں کہ داخل ہو جاؤ، دخول تو پہلے لازم ہے، تو جب یہ لازم ہے تو اس کا تو مفعول بھی آنا ہی نہیں. اس کا کو تو پھر ظاہر ابا جی نے اسی تو کہنا ہے تھوڑا بڑے ہو کے کہنا ابا جی نے کی پتہ ہی، ٹھیک ہے، اسی آپ ابا جی ہیں، ٹھیک ہے. جو باپ ہوتے ہیں وہ باپ بھی ہوتے ہیں، وہ بہت سوچتے ہیں. داخلہ یا دخول دخولاً یہ تو لازم ہے، تو لازم کا مفعول بھی کہاں سے آتا ہے؟ وہ تو متعدی کا آتا ہے. کس کا؟ لازم جو ہوتا ہے وہ تو فاعل کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے، فاعل کے ساتھ ہی چمٹا رہتا ہے. تو جب اس کے ساتھ چمٹا رہا تو کسی اور کے ساتھ کیا ملے گا؟ رہتا ہے اس کا تو مفعول بھی نہیں آتا. تو متعدی وہ ہوتا ہے جو فاعل سے نکل کر کسی اور شے سے متعلق ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، مفعول بھی بن جاتا ہے. تو جب یہ دخول لازم ہے تو مفعول بھی تو آنا نہیں تھا، ایک تو نکل گیا. آگے مفعول ما بھی کوئی نہیں، صحیح وہ بھی نہیں، اور تو واو تو وہ بنتا بھی نہیں. نمبر 3 لا بھی نہیں بنتا، تم داخل ہو جاؤ جنت کی وجہ سے، یہ بھی نہیں کوئی کر سکتا، مانے نہیں صحیح، یہ بھی گیا. اور تم داخل ہو جاؤ تم، داخل. تو آگے مفعول مطلق بھی نہیں بنا، مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، ما قبل فعل کی ہم معنی ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے، پھر اس کی کس وہ بنتا ہی نہیں، وہ بھی تو رہ گیا. پھر مفعول فی حال تمیز تو ویسے ہی نہیں، تمہارا ہی حال. اللہ پاک فرمائے کرم تم پہ، ٹھیک ہے، ہو جاؤ تم نرم، ٹھیک ہے. تو الجنہ تو حال بنتا ہی نہیں، تو نہ ہی تمیز بنتا ہے. تمیز کس کی بنانی ہے؟ اس کو بنانی ہے، الجنہ کو تمیز بنانی ہے. تمیز تو نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تمہارا جیسے تمیز بھی معرفہ ہو گئی ہے. اور اس میں تمیز کون سی ہے؟ جنت میں داخل ہونا. اس میں کون سا ابہام ہے؟ داخل ہونا. تمہارا داخل ہونا آگے آگے جنت میں، تو جنت میں انٹری ہے، جنت میں دخول ہے. پتہ چلا فی الجنہ، لیکن فضائل صاحب نے بڑا مفعول جو مکان زمان جو ہوتے ہیں محدود، اس کی صورت پڑی کہ اس میں
مبہم، ظرف زمان مبہم، اور ظرف زمان غیر مبہم، اور ظرف مکان مبہم، اور ایک بڑا ظرف مکان غیر مبہم، غیر مبہم۔ تو کتنی کون سی صورت میں فی جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے؟ محدود میں ہوتا ہے، ضرب تو ہاں جو ظرف مقام محدود ہوتا ہے اس میں فی مذکور ہوتا ہے، اس میں فی مذکور ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ذہب تو فی المسجدی، میں مسجد میں گیا، میں مسجد میں تو اب یہاں فی ذکر کیا، ذہب تو المسجدہ نہیں بولا، وہ محدود ہے، مسجد میں گیا۔ تو غیر محدود ہو تو پھر فی محذوف کرتے ہیں، فی کو کیا کر دیتے ہیں؟ محذوف۔ اور اس سے ظرف زمان مبہم محدود ہو یا غیر محدود، صمت یومن، میں نے دن کا روزہ رکھا، دن میں رکھا کہ دن کا رکھا، ٹھیک ہے، فی نہیں ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سافرت شہرن، میں نے ایک مہینہ سفر کیا، مہینے میں کیا نا، لیکن فی اس کو بھی حذف کر دیا۔ تو یہاں بھی فی کیا ہے؟ حذف ہے۔ ان تدخلوا فی الجنہ، تم جنت میں داخل ہونے کا تم نے ارادہ کر لیا، سمجھ آ گئی؟ تو فعل فاعل مفعول فی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر با تعویل مصدر منصوب محلن، منصوب محلہ حسبتم کا مفعول، حسبتم کا مفعول۔ یہ بھی آپ کو ہے کہ نہیں منظور؟ دیکھیں اس طرح ایسے تعلق بن جاتے ہیں اور سمجھ آتی ہے، اتنی سمجھ آ گئی جنت میں۔ بلکہ تم نے گمان کر لیا جنت میں داخل ہونے کا، جنت میں داخل ہونے کا، یہ نہیں کہ تم جنت میں داخل ہوتے ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ہو کیا اس کا ترجمہ ہو رہا ہے حالی استقبال کا؟ یہ نہیں، جنت میں داخل ہونے کا تم نے گمان کر لیا، تم نے گمان کر لیا۔ کر لیا۔ اجے تو تھوڑے تے او مصیبتاں نہیں آئیاں جڑیاں پہ انہیں لوگاں تے آئیاں سن، آرے جو چیر دیتے گئے سن، آرے چیر دیتے گئے، دو دو ٹکڑے کر دیتے گئے، ہڈیاں کھچڑ دیتیاں گئیاں انہوں نے، اور ان کی حیات چل رہی تھی، اور زندگی میں ہی بیداری میں ہی ان کی ہڈیوں کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ابے تم پہ تو وہ تکلیف آئی نہیں تم پہ، اور تم نے گمان کر لیا، تسلی دی ہے۔ تواڈے تے کیڑی آندی پئی ہے تھوڑی دیر دا جڑا ہوندا وے اجرا او چ تکلیف ہوندی، ٹھیک ہے، تھوڑیاں جھڑکاں پہ جاندی، جی میں نہیں پڑھنا، استاد صاحب جھڑک دیندے نے، کہا تو اللہ نہ پیار کرنا ہے، تھوڑے فائدے سے بابا جی ڈانٹتے ہیں، اما جی ڈانٹتے ہیں، تو فائدے سے کہندے نے، تو انہاں تے اپنی جاناں دے دتیاں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، انہوں نے جانیں دی ہیں، انہوں نے گھر وطن چھوڑے ہیں، تو وہ ہمارا اللہ باغ نے تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو، جنت میں داخل ہونے کا یہ گمان کر لیا، حالانکہ تمہیں ان جیسی تکلیفیں نہیں پہنچیں جن پہ آرے چلے ہیں، شدت فقر تھا ان پہ، سخت تنگی تھی، غربت تھی وہ ان کے اوپر، مرض تھے، لیکن پھر بھی ایمان سے نہیں ہٹے، وہ ایمان سے اللہ عز و جل سے نہیں ہٹے، اللہ عز و جل کی، تو انہوں نے صبر کیا، تو تم نے بھی صبر کرنا ہے، تم نے بھی، ہاں تو میں کہتا ہوں جو سہ جاتا ہے اس کے اندر بہت کچھ رہ جاتا ہے، بہت سہنے والی میں حضرت صاحب بیان کر رہے تھے، تو قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف حاصل جلالی صاحب مفکر اسلام لیٹ ہو گئے، تو حضرت صاحب کو کہا بات بیان جاری رکھیں، ظاہرہ پھر لوگ اٹھ جاتے ہیں، تو سہنے والی تھا نا گاؤں، کون سا؟ تو آپ نے کہا سہنے والوں سہ جاؤ، سہنے والوں کیسا؟ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور لفظ کے مطابق بات کی، سہ جاؤ تھوڑا جہا اور تو بہت کچھ مل جائے گا، بہت کچھ، پھر سہنے والے نے سیاں پھر ہوتے، پھر کہ بولا ڈاکٹر صاحب آئے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہے ام حسیبتم ان تدخلوا الجنہ، بلکہ تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہوگے۔ اتنا جو ہے نا ترجمہ کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگ گیا سمجھنے کے لیے، اور اٹھ کے یہ علماء پہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں، یہ خطیب جو نہیں پڑھے ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بولنا شروع کرتے ہیں، ان کو آگے 4 دن بیٹھے تو صحیح نا آپ کو پتہ چلے علماء نے کتنی محنتیں کی ہیں، اور اتنی محنتیں کر کے آپ کو بچا رہے ہیں، تو نہیں تو یہ جو آج کل کے سکالر ہیں یہ تو لے جاتے تمہیں